بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام مویت جعفری ہے، آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ویسے تو پاکستان کی تمام جو سیاسی انرجی ہے آج کل وہ کورٹس کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر کانسنٹریٹ ہوئی ہے، جہاں پر ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو کہ ایک لمحہ نہیں لگاتے اپنی ایڈ ہاک پاورز کو، اپنی ڈکٹیٹوریل پاورز کو پریکٹس کر کے اچھا بچہ بننے میں، اور دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ ان کی حرکت کے اوپر ایک لمبا چوڑا لیٹر لکھتے ہیں جس میں اصول پسندی کی بات کی جاتی ہے، ڈیموکریٹائزیشن آف کورٹ کی بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی باتیں ہوئی ہیں کہ ہمارے عدالت نظام میں سے لوگوں کو جو ہے وہ کچھ استعفے آنے کی بھی بات چیت چل رہی ہے۔ مگر اس سب کے علاوہ آج جو دو کیسز عدلیہ سے ریلیٹڈ جن کے اوپر میں بات کروں گا، ویسے توشہ خانہ کیس آپ عمران خان کے توسط سے سنتے ہیں، مگر آج توشہ خانہ کیس جو ہے وہ صدر زرداری، پرائم منسٹر نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے جو توشہ خانہ کیسز ہیں اس کی سماعت ہوئی، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ مجھے محفوظ فیصلوں کی سمجھ نہیں آتی ہے، یہ آج سے نہیں، آج سے 5-6 سال پہلے سے، بلکہ چاہے اس سے بھی پہلے سے میں سب کے خلاف ہوں۔ ان کی کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ختم ہونی چاہیے روایت، اور فیصلہ اسی وقت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جب آپ فیصلہ محفوظ کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر محفوظ نہیں، وہ زیادہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ موقع پر کیا ہوا فیصلہ تو پھر باہر آ جائے گا، لیکن ایک دفعہ وہ چپ کر کے پیچھے دراز میں چلا گیا تو پھر اس دراز پر جس کا بھی ہاتھ پڑتا ہے وہ اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر خیر، ایک تو اس فیصلے کے اوپر بات کریں کہ دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس، اور وہ بات چل رہی تھی سن 2019 کی اپریل کی، جہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر اور کیا کہتے ہیں پیمرا کے کچھ معاملات ہیں، جس کے اوپر جسٹس بابر ستار جو ہیں انہوں نے کچھ کافی سخت باتیں کی ہیں، کافی انٹرسٹنگ سوالات اٹھائے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان صاحب نے آج تو اپنے القادری ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کی جسے بھی کہتے ہیں اس کی سماعت کے دوران میڈیا سے بات کی، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ 3 بیسک ایجنڈاز ہیں، تو بات شروع کرتے ہیں ہم اپنے یہ کیا کہتے ہیں نیب میں جو ہمارے توشہ خانہ ریفرنسز ہیں۔ اب وہ گاڑیوں کی باتیں ہیں، انہوں نے بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں لی ہوئی ہیں میاں نواز شریف صاحب نے اور صدر زرداری نے 15% پیسے دے کر، صرف اور صرف مثال کے طور پہ اگر 100 روپے کی گاڑی ہے تو 15 روپے دے کر وہ حاصل کر لی گئی ہے۔ لیکن آج بہت ساری بنیادوں کے اوپر بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں وہاں پر ہوئیں، جس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ نیب جو یہ کہا کرتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم لوگوں نے خان صاحب کو ہر حالت میں سزا دلانی ہے، انہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا، انہوں نے چیزیں بیچی، ان کی جورسڈکشن نہیں تھی، ان کا انہوں نے جو ہے ٹھیک سٹیٹمنٹ سے، مگر وہی نیب آج عدالت میں اپنی نیب کورٹ کے اندر کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی کہ یہ غلطی ہوگی ساڈے کو، کیس واپس کر دیو، اسی آپ ہی ویکھ لواں گے۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے نیب کورٹ کو یہ کہا کہ آپ یہ کیس جو ہے نا فی الحال یہ واپس کر دیں، اس کو ہم خود دیکھ لیں گے اور خود فیصلہ کر کے اس پہ ذرا ریویو کر لیں، ابھی آپ اس کو کورٹ کی جورسڈکشن سے نکال دیں۔ نیب کے پروسیکیوٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جس کے بچے کی گردن کسی نے اڑائی ہو اور وہ کیس کورٹ میں چل رہا ہو اور وہ جا کے کہے کہ نہیں جی آپ کیس واپس کر لیں، میں آپ ذرا سمجھا لواں گا انہوں قاتل نوں کہ یار بس ٹھیک ہونا سے جو ہو گیا باندھا تو انجنا کری۔ تو اس طرح کی گفتگو آپ کو توشہ خانہ کے ریفرنس کے اندر آپ کو کہیں پر خان صاحب کے لحاظ سے نہیں ملتی۔ یہاں سے آپ کو اس ملک کے اندر عدل اور انصاف کا نظام جو ہے اس کی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ دوسری جانب سے انہوں نے بھی آبویسلی جو ہے پلیز جو لی وہ دونوں بالکل ٹھیک تھی۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جو نیب امینڈمنٹس آئی ہیں اس کے مطابق جس طرح خان صاحب کو ریلیف ملا ہے کہ اب 50 کروڑ سے کم کی گاڑی ہے تو اب وہ نیب کے انڈر نہیں آتی، تو وہ ایف آئی اے کے پاس جانی چاہیے، بات یہ بھی 100% ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ جو لاز بن گئے ہیں جیسے بھی بنے ہیں، اچھے بنے ہیں برے بنے ہیں، خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا چاہے مجھے فائدہ ہونا ہے نقصان ہونا ہے، تو اب چونکہ یہ بن چکے ہیں تو وہ بات ٹھیک ہے، اب وہ بات ایف آئی اے کے اندر جائے گی، لیکن اس سے پہلے نیب نے یہ بات کی۔ اب اس میں انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ویسے تو دنیا کے اندر یہ بات کی جاتی ہے، ہونا یہ چاہیے اصولاً کہ آرگومنٹ کچھ اس طرح ہونا چاہیے کیونکہ فلانے کو سزا ہو سکتی ہے اس لیے اس کو عہدہ نہیں مل سکتا، کیونکہ جس شخص کو سزا ہو سکتی ہے، جس کے اوپر شکوک و شبہات اس کے کردار پہ، اس کو عہدہ نہیں مل سکتا۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سزا اس لیے نہیں مل سکتی کیونکہ اس کو عہدہ ملا ہوا ہے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی الٹی گنگا بہتی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ مگر میاں صاحب کا جو کیس ہے وہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ میاں صاحب کا جو کیس ہے اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک توشہ خانہ سے تو خریدی نہیں ہے،
بنیادی طور پر میں خریدنا چاہتا نہیں تھا یوسف رضا گیلانی صاحب، کیونکہ وہ مجھے دی تھی. جس طرح سے جب خان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ تحفہ مجھے ملا تھا، میرا تحفہ میری مرضی، اس وقت بات نہیں سنی جاتی. میاں صاحب کی اس کے اندر پلی یہ تھی کہ جی مجھے ملی تھی، میں نے توشہ خانہ میں جمع کرا دی. یوسف رضا گیلانی صاحب نے مجھے بعد میں میرے ترلے منتے پیری پہ گئے ہو کہ جی سر یہ گاڑی آپ پلیز لے لیں. تو میں نے تو، اور اس کے بعد وہ فیڈرل ٹرانسپورٹ پول میں انہوں نے ڈال دی وہ گاڑی، اور وہ گاڑی وہاں سے میاں صاحب نے خرید لی. یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ وہ ایک ویسے تو انتہائی انٹرسٹنگ مثال ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ سوٹ جو ہے یہ لنڈے سے نہیں خریدا، میرے چچا امریکہ میں رہتے ہیں، وہ امریکہ سے آئے اور انہوں نے آ کے مجھے لنڈے سے خرید کے دیا ہے. تو میاں صاحب جو ہے ان کا آرگیومنٹ یہی ہے کہ میں نے نہیں لیا، مگر یہ ہے کہ میں نے دوسرے فیڈرل پول میں سے. تو یہ جو پوری کی پوری ٹوپی گھمائی گئی ہے اس حوالے سے، اس میں بھی ان کو کہا گیا کہ جی ان کو اب چھوڑ دیں، ان کا تو کیس بنتا ہی نہیں، کیونکہ یہ توشہ خانے کا کیس ہی نہیں ہے. یہ اب کہانی اگر پڑے گی تو وہ پڑے گی یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے توشہ خانہ کی گاڑی نکال کر، وہ بھی وہ گاڑی جو کہ میاں صاحب کو بڑی پسند تھی اور ان کو دی گئی تھی، وہ آپ نے نکال کے فیڈرل ٹرانسپورٹ پول میں کیوں ڈالی. اس لیے اب اس ساری کی کہانی کا جو نتیجہ ہے وہ 14 اکتوبر تک جو ہے اس کے اوپر ٹھپا بند کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پتہ لگے گا کہ اس ڈبے میں سے کیا نکلتا ہے، کس کے نام کا قرآن نکلتا ہے. ویسے تو آپ اور میں جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوگا. اب آ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف، جہاں پر یہ جو تھا کیس لگا ہوا تھا کہ پیمرا نے ایک ڈائریکٹیو ایشو کیا تھا. قسمت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ میں بھی اس وقت اس دور میں 2019 میں جس چینل کے ساتھ منسلک تھا، وہاں پر بھی یہ نوٹیفیکیشن پیمرا کی طرف سے آیا تھا کہ جی جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کی ڈیفنس کے اوپر تجزیہ کرنا ہے، اس کی لسٹ جو ہے وہ آئی ایس پی آر اپروو کرے گا. آئی ایس پی آر جس کا نام نہیں دے گا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان کے دفاع کے اوپر یا پاکستان کے سیکورٹی میٹرز کے اوپر بات نہیں کر سکتا. اب اس کو جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ایکس سروس مین لیگل فورم ہے، ایکس پاکستان کے اندر جو فوجی ہیں ان کا فورم ہے، اس نے چیلنج کیا کہ بھئی یہ کس قسم کی بات ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے، آپ کو کیا حق ہے، کس بنیاد کے اوپر. یہ جو ہے ایشو ہم نے چیلنج کیا ہوا تھا. وہاں پر جب ایک آج اس کی پیروی فائنل دیکھیں، اپریل 2019 سے یہ معاملہ مسئلہ چل رہا ہے اور کیس بھی اسی کے آگے پیچھے ہی یہ لگا تھا. آج کتنے سال ہو گئے؟ 4.5 سال ہونے، بلکہ ہاں 4.5 سال ہونے کو آئے، اور اب جا کر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور وہ بھی یہ کل ہوا تھا، اس کی خبر آج جو ہے وہ نکلی ہے باہر، وہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے کہیں سے ہم نے حاصل کی ہے. تو اس کے اندر جو ہے بنیادی طور پر ہوا یہ کہ جسٹس بابر ستار نے 2 بڑے انٹرسٹنگ سوال کیے، اس کے جواب بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اب جب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 4 سال کے بعد یہ کیس جو ہے یہاں تک پہنچا ہے کہ بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آمنے سامنے کہانی اب یہ چل رہی ہے اور سین ہو رہا ہے. بابر ستار نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی لیگل جورسڈکشن ہے جس کے اندر، وہ کون سا لا ہے، وہ کون سا رول ہے جس کے اندر آئی ایس پی آر نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون جو ہے وہ پاکستان کے ڈیفنس میٹرز کے اوپر اینالسٹ بن سکتا ہے اور کون نہیں. تو جس کے اوپر انہوں نے ماشاءاللہ سے جو پاکستان پیمرا کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا. 4 سال کے اندر جو اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں، ان کو 4 سال میں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے جو یہ امپلیمنٹ کیا یہ کس بنیاد پہ کیا، کون سے رول، کون سی لا کی بیس پہ کیا. اگلا سوال انہوں نے ان سے یہ کیا کہ بھائی ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا طریقہ کیا ہے کہ آپ کی کیا سوال آپ پوچھتے ہیں، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. کوئی کرائیٹیریا ایسا ہے جس کو میٹ کرنا ہے تو پھر آپ باقی لوگوں کو بھی وہ کرائیٹیریا بتا دیں وہ کون سے سوال ہیں. کیونکہ پیمرا یہ کہا تھا کہ کچھ سوالات ہیں جو آئی ایس پی آر اس کی جو ہے وہ کرتا ہے تفتیش اور اس کے بعد وہ آپ کو دیتا ہے. تو اس میں بہت ساری انٹرسٹنگ سوالات ویسے بھی پیدا ہوتے ہیں. اس جواب میں بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ کرائیٹیریا کیا ہے، یہ بھی ہم پوچھ کے آپ کو بتائیں گے. 4 سال گزرنے کے باوجود وہ کرائیٹیریا پوچھے بغیر آنکھیں بند کر کے جی حضوری، سچا پیار اور سچی محبت یہی ہوتی ہے. پچھلے دنوں وہ گانا بھی کوک اسٹوڈیو کا آیا تھا، بڑی پیاری لائن تھی کہ ہور محبت کی ہوندی ہے چلیا جی نو جی ہوندی ہے. تو اس طرح سے زیادہ جی سے جی کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے سن کے مان لیا. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے ایکس سروس مین، وہ لوگ جو پاکستان کے لیے کھڑے ہو کر لڑ چکے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کا دفاع کر چکے ہیں، ان کے اوپر بھی 100% یقین نہیں ہے. ان کی نیت پر، ان کی زبان پر، ان کی سوچ پر، ان کے فہم پر بھی شک ہے.
آپ کو یہاں سے اندازہ لگا لینا چاہیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ جو ہے وہ کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے، کہ ان کو اگر اپنے لوگوں کی نیت اور ان کی زبان پر یقین اور کیا کہتے ہیں اعتماد نہیں ہے تو وہ کسی پولیٹیشین کی یا سوشل میڈیا کی آواز کے اوپر کیسے کمفرٹیبل ہو سکتا ہے؟ پھر اس کو آپ اور میں ڈیجیٹل دہشت گردی لگیں گے۔ خیر اینی ویز، یہاں پر یہ معاملہ جو ہے اب یہ آگے جواب لے کر آئیں گے، وہ 4.5 سال کے بعد تو یہ معاملہ آگے چلے گا۔ خان صاحب نے آج توشہ خانہ کا وہ کیا کہتے ہیں القادری ٹرسٹ کا کیس کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے نہیں گیا، اس کی بھی ڈیٹ پڑ گئی ہے دوبارہ سے، مگر وہاں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنا نیریٹو دہرایا کہ یہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان کے اندر ایک مارشل لاء چل رہا ہے، اور انہوں نے وہی جو کہ کافی میں کہتا ہوں کہ سخت باتیں ہیں، خان صاحب بار بار وہ کر رہے ہیں، مگر سخت ہے مگر سچ ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ خان صاحب کو غلط بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ جو تاریخ کے ساتھ جوڑتے ہیں باتیں کہ جب بنگلہ دیش کے اندر پاکستان ایک میجورٹی پارٹی کو جو جیتی ہوئی تھی اور اس کو جب آپ نے حکومت نہیں دی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، اسی طرح سے اس وقت جس طرح اس وقت یحییٰ خان کی حکومت تھی، اس وقت یحییٰ خان کی حکومت ہے اور ایک میجورٹی پارٹی جو الیکشن جیتی ہوئی ہے اس کو جو ہے آپ حق رائے دہی دیں گے، اس کو آپ پاور نہیں دیں گے، تو پھر آپ پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی سوورنٹی کو، پاکستان کے استحکام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ چڑھائی کی، ان کو بہت ساری باتیں سنائیں جو وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے پاکستان کے اندر عدالت کے اندر ایک بحران پیدا کر رہے ہیں سیلفش انٹرسٹ کے لیے اور حکومت کی جو ہے وہ فرما برداری کے لیے، اور اس کو روکنا چاہیے اور پوری قوم کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے ہے۔ جمعے کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور احتجاج کی کال بھی دے دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ جمعے تک کال رہتی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ جمعے کو کال دی تھی جس کے ساتھ کھڑی ہونے کی اور جمعرات کو وڈرا کر لی تھی۔ اب اللہ کرے یہ وڈرا کرنے والا سلسلہ ختم ہو۔ دوسری جانب ایک اور بات جو ہے وہ گردش کر رہی ہے افواہ کے علی امین گنڈا پور کو جو میٹنگ ہوئی ہے خان صاحب کی، اس میں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، ظاہری بات ہے تصدیق نہیں ہو سکتی ان کی، مگر سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ان کو مزید انہوں نے اختیارات دیے کہ اب آپ آل آؤٹ جائیں اور اب آپ کسی قسم کی نیگوسیشنز کی طرف مت دیکھیں، آپ لوگوں کو موبلائز کریں اور ججز کی جو ہے ان کے پیچھے کھڑے ہوں، جو ججز اصول پر کھڑے ہوئے ہیں ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس سب کا جو کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر اب جنگ جاری ہے، اس کا نتیجہ کس طرف نکلتا ہے۔ ملتے ہیں کل آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔